السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ترکیوں نے اپنا قومی جانور بھیڑیے کو کیوں بنا رکھا ہے؟ قدرت نے انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی کچھ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ اگر ان کی عادات، خصائل اور فطرت کا جائزہ لیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہی منفرد اور ناقابل یقین خصوصیات کا حامل بھیڑیا بھی ہے، جو بظاہر تو وحشی اور خونخوار درندے کی شناخت رکھتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ غیرت، شرم و حیا اور نظم و ضبط سمیت بھیڑیے میں پائی جانے والی کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں جن کا تصور اعلیٰ ترین اقدار کے حامل انسانی معاشرے میں ہی ملتا ہے۔ ناظرین، بھیڑیا انسانوں کی طرح کبھی مردار کا گوشت نہیں کھاتا، بلکہ زندہ جانوروں کا شکار کر کے انہیں ہی اپنی خوراک بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بھیڑیے کا تعلق جانوروں کے شاہی خاندان کی ایک نسل سے ہے، اس لیے وہ مردہ گوشت کھانے کو اپنی توہین اور تذلیل سمجھتا ہے۔ بھیڑیے میں موجود ایک اور حیران کر دینے والی خصلت اس کا ضعیف والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دیکھ بھال ہے۔ جب والدین بھیڑیے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور شکار کے قابل نہیں رہتے تو ان کے بچے شکار کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہیں اور ان کا سہارا بنتے ہیں۔ اسی بنا پر بھیڑیے کو عربی اصطلاح میں والدین سے نیک سلوک کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ بھیڑیے کی وہ خاص بات جو اسے تمام جانوروں حتیٰ کہ انسانوں سے بھی ممتاز کرتی ہے، وہ اس کے جنات کو دیکھ پانے کی اور انہیں ہلاک کر دینے کی صلاحیت ہے۔ بھیڑیا اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد موجود جنات کو دیکھ لیتا ہے اور جھپٹ کر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں بھیڑیے موجود ہوتے ہیں وہاں پر جنات کو ہر وقت اپنی جانوں کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ ناظرین، بھیڑیا اپنے سونے کے معاملات میں بھی تمام جانوروں سے منفرد ہے، جو سوتے وقت ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے جبکہ دوسری آنکھ سے نیند پوری کرتا ہے، اور پھر آدھی نیند کے بعد وہ اپنی دوسری آنکھ کھول کر اور پہلی آنکھ بند کر کے باقی نیند پوری کرتا ہے۔ بھیڑیوں کا ایک کاررواں کی صورت میں چلنے کا انداز ڈسپلن اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ کاررواں میں سب سے آگے بوڑھے، ناتواں اور ضعیف بھیڑیے چلتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے چیر پھاڑ کی ماہر ایلیٹ فورس چل رہی ہوتی ہے۔ اس فورس کی ذمہ داری آگے چلنے والے بیمار اور بوڑھے بھیڑیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس فورس کے پیچھے وہ جتھا چل رہا ہوتا ہے جو انتہائی طاقتور بھیڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو دشمن کے اچانک حملے کی صورت میں دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جتھے کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہوتا ہے جو چاروں جانب سے پھیل کر اپنے مخالفین پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر 5 بھیڑیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ فورس ہوتی ہے جو سب سے آخر میں موجود کمانڈر بھیڑیے کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ عربی اصطلاح میں کمانڈر بھیڑیا اکیلا ہی 1000 کے برابر ہے، کیونکہ یہ اپنی پھرتی، طاقت اور آس پاس کے حالات سے باخبر رہنے کی صلاحیت اور پورے کاررواں کے معاملات کی نگرانی کی خاصیت کے اعتبار سے بے حد متحرک ہوتا ہے۔ بھیڑیوں کی اپنے اندر موجود ایک بہترین جانور کو لیڈر بنانے کی خصلت انسانوں کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ منگولوں اور ترک قوم نے بھیڑیے کو اپنا قومی جانور بنا رکھا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔